بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. قرآن کریم کی اس جگہ اس آیت میں اللہ تعالی جل شانہ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو شریعت دی ہے، آپ کو شریعت پر بنایا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے، یہ امر الہی ہے، عمل کرنے کی چیز ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ان لوگوں کی خواہشات اور باتوں پہ نہ چلیں جو کچھ نہیں جانتے، شریعت کے مطابق چلیے. ہمارے لیے یہ دین امت، یہ آخری امت بہت بڑی نعمت، سب سے بڑی جو چند نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت ہے. ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کر لیں. جب وقت چھن جائے گا پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا. شریعت پر عمل کرنے کا وقت، ٹائم پیریڈ یہ ہے بالغ ہونے سے لے کر موت تک. اگر اس میں ہم نے شریعت کو پس پشت ڈالے رکھا تو پھر اگلے تو خواب ہی ہوں گے، حقیقت کیسے ہوں گے؟ جنت بھی ہمارے لیے پھر خواب رہ جائے گی. اصل چیز تو شریعت ہے. اسی کی اتباع کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم ہے اور پوری امت کو حکم ہے. ہمارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے ذمے کیا فرائض واجبات ہیں. روز مرہ ماہ و سال میں ہمارے ذمے کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا ضرورتیں ہیں، کیا. اسی سلسلے میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. موٹی موٹی چیزیں جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بڑی چیزیں ضرور ہیں، لیکن دین صرف یہی نہیں ہے. ہمیں واجبات پہچاننے ہوں گے، فرائض پہچاننے ہوں گے. فرض اور واجب میں کوئی عملی فرق نہیں ہے، کرنے ہی کرنے ہیں. ان میں چھوٹ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، لازم ہے، قانون ہے. آرڈر از آرڈر، اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے. فرائض ہوں، واجبات. فرض اور واجب میں فرق اصطلاحات میں ہے، فقہا کی اصطلاح میں فرق ہے. ہمارے عمل میں عوام کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. وطر کی نماز واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہے نا. عید کی نماز بھی واجب ہے، لیکن لوگ عید کی نماز کو جمعے کی نماز سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں. جمعے کی نماز فرض ہے، عید کی نماز واجب ہے. تو ہمارے لیے فرض واجب میں فرق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ علماء کا کام ہے اس کی تفصیلات میں، جزئیات میں جانا. ہمارے ذمہ عمل کرنا لازم ہے، فرض ہو یا واجب. بلکہ
محبت کے اندر تو بہت ساری سنتیں ایسے ہی ادا کرنی چاہیے جیسے فرض ہوتے ہیں. محبت کے کچھ معاملے الگ ہوتے ہیں. جو عاشق ہوتا ہے وہ سنت نہیں چھوڑا کرتا. تو ہم نام کے عاشق ہیں یا کام کے عاشق ہیں یا عاشق بننا چاہتے ہیں، اس بات میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ اپنے اندر ہم غور کر لیں. اگر صحیح معنی میں عاشق، اللہ تعالیٰ کے عاشق، اللہ کے نبی کے عاشق، قرآن کے عاشق، سنت کے عاشق، دین کے عاشق ہیں، تو پھر عاشقوں کو یہ نہیں سوچنا کہ جی یہ حکم کیوں ہے، کیسے ہے، کس لیے ہے، یہ نہیں سوچنا. خلاص عمل کر گزرے. جب پتہ چلے کہ یہ پیارے نبی علیہ السلام نے کام کیا ہے، ہم نے بھی کرنا ہے، تو پھر کر گزر. تو روزمرہ کے واجبات میں ترتیب کچھ بھی ہو، میں اب کچھ ترتیب سے سارے دین کو تو بیان نہیں کر سکتا ایک ہی جمعے میں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیان کر دیتا ہوں، جیسے بھی یاد آتی ہیں یا جیسے بھی ذہن میں آتی بات کرتا چلا جاتا ہوں. سب سے پہلا واجب صبح اٹھ کے جماعت کی نماز سے مردوں کو تیاری کرنا. عورتوں کو اٹھ کے اپنی نماز پڑھنا فرض، مردوں کو نماز پڑھنا تو فرض ہے ہی ہے. اس سے پہلے جو واجب ہے جماعت کی نماز کے لیے علاقے کی مسجد میں یا کسی بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جانا واجب ہے. یہاں پر نیند کو چھوڑنا واجب ہے. یہ کوئی اختیار نہیں ہے جی نیند آ رہی ہے تو چھو جاتے ہیں بعد میں پڑھ لیں گے. نہ، اٹھ. رب کا غلام ہے تو اٹھ جا، نفس کا غلام ہے تو سو جا، شیطان کا رشتہ دار ہے تو سو جا، رب کا غلام ہے تو اٹھ جا. سب سے پہلا واجب جو بندے کے ذمے صبح آتا ہے وہ ہے نماز با جماعت مسجد میں پڑھنا. مردوں والا کام ہونا چاہیے، بہانوں والا کام نہیں ہونا چاہیے. عورتوں والے بہانے نہیں بنانے. عورتوں کے ذمہ نماز جماعت سے پڑھنا واجب نہیں ہے. مسجد میں ان کو نہ آنا زیادہ بہتر ہے جی. حتیٰ کہ مسجد نبوی شریف میں بھی وہاں بھی یہی حکم ہے کہ آپ علیہ السلام کو زیادہ پسند ہے عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھے. تو بہرحال عاشقوں کا کام تو یہی ہے، لیکن بہرحال مسجد میں وہاں چلی جائیں عورتیں تو جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر مسجدوں کا شوق عورتوں کو پورا نہیں کرنا چاہیے. فتنے کا زمانہ ہے، بے پردگی ہوگی، واجب ہے ہی نہیں ان کے ذمہ مسجد میں جانا تو کیوں جاتی ہیں. مردوں کو واجب ہے وہ جاتے نہیں، عورتوں کو واجب نہیں تو وہ بہانے سے جاتی ہیں. الٹا ہی گنگا چل رہی ہے. جی ہاں. تو بھائیو دوستو، پہلا واجب ڈیلی جو آتا ہے، روز کے واجبات دیکھیں ہم کتنا عمل کر رہے ہیں اور کتنا چھوڑ رہے ہیں. تو آج صبح جس بھائی نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، آج کا پہلا واجب اس نے ادا کر دیا. جس نے نہیں پڑھی پشیمان ہو، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. فرض واجب ایک جیسے ہیں عمل کرنے میں جی، یہ فرق اور حساب سے ہے. عمل کرنے کے لحاظ سے واجب فرض ایک جیسے ہیں، لازم ہے عمل کرنا، چھوٹ نہیں ہے. تو جس نے نماز ہی قضا کر دی اس نے ایک واجب چھوڑا، ایک حرام کاری کی. وقت پہ نماز نہ پڑھنا حرام کاری ہے. جس طرح زنا کرنا حرام، شراب پینا حرام، جوا کھیلنا حرام، سود کھانا حرام، اسی طرح نماز کو قضا کرنا حرام. بے شک بعد میں پڑھ لے لیکن قضا کرنا حرام. وقت پر پڑھنا واجب، جماعت سے پڑھنا واجب، نماز کا پڑھنا فرض. فرائض واجبات کو پہچانے، پھر سارا دن جھوٹ سے بچنا واجب، گناہ سے بچنا واجب، اپنی اولاد کی تربیت کرنا، دھیان رکھنا ضروری واجب. اور کوئی بیمار ہو، اس کا کوئی اور پرسان حال نہ ہو، اس کا خیال رکھنا واجب. بالکل کوئی نہ ہو اس کا دیکھنے والا تو اس کا خیال رکھنا فرض. اگر رشتہ دار ہے یا قریبی ہے تو اس کا خیال رکھنا فرض جی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک ہی حدیث شریف میں آتا ہے کہ والدین کے ذمہ 3 حق ہیں. والدین کے ذمہ 3 حق ہیں کا مطلب کیا ہے؟ واجبات ہیں ماں باپ کے ذمہ یہ واجبات ہیں. اس میں پہلا واجب اس کا نام اچھا رکھنا، ٹھیک، اور اس کو کپڑے پہنانا وہ بھی واجب. اس کی جو ضروریات ہے پیدا ہوتے ہی
ماں باپ کے ذمے ہیں اور تو کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں. بچہ آپ کے گھر ہوا ہے تو ہمارے ذمے تو یہ واجب نہیں ہے کہ ہم کپڑے پہنائیں. آپ کے ذمے واجب ہے, آپ کا بچہ ہوا ہے اس کو ننگے تو نہیں رکھنا. واجبات ہیں نا یہ, چاہے وہ اولاد کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ ملازمت کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ دن رات کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ گناہ سے بچنے کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ کروانے کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ حقوق اللہ کے حوالے سے ہیں, چاہے حقوق العباد کے حوالے سے. ہمارے ذمے جو دن رات میں فرض اور واجب ہیں ہمیں وہ تو سیکھنے چاہیے. رب تعالیٰ سے محبت کیسی جب ان کے فرائض ہی پتہ نہیں, رب تعالیٰ سے محبت کیسی جب ان کے لازم کیے ہوئے واجبات ہمیں پتہ نہیں. اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کیسی جب ان کی سنتوں کی پتہ نہیں اور ان کی سنتوں کے پیچھے ہی کوئی نہیں جا رہا ہے اور ان کی سنتیں معلوم کرنے کی کوشش ہی کوئی نہیں. کیسی محبت ہے؟ اپنے آپ سے سوال ہے مجھے کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں, تو میں اس محبت کے زاویے میں پھر عملی طور پر فرائض اور واجبات اور سنتوں کو کس طرح دیکھتا ہوں, کس طرح لیتا ہوں. لائٹ لیتا ہوں یا ذرا, یہ بات ہے سوچنے کی بات. کتنی محبت ہے؟ اپنا اندر کے پیمانے سے اپنے ضمیر سے سوال کریں. ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے کتنی محبت ہے. جب ان کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ ضروری, اس کے بعد پیارے نبی علیہ السلام کی محبت سب سے زیادہ ضروری. تو میں عرض کر رہا تھا ماں باپ کے ذمے 3 حق ہیں. ایک حق کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہو نام اچھا رکھیں. اور آج کل نام گوگل سے, نیٹ سے, جی کسی لفظ کا معنی پھول لکھا ہوتا ہے جس کا اصل معنی کانٹے ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ الٹ ہوتا ہے. گوگل کے مرید ہیں سارے کے سارے, نیٹ کے مرید ہیں. کوئی مولویوں کی ضرورت ہی ختم ہوگی. یاد رکھیے یہ گمراہی ہے جو خالی نیٹ پہ چلتا ہے اور گوگل پہ چلتا ہے. چیزیں خریدنے کے لیے جائیں گوگل پہ, دوسری سہولتیں استعمال کر. دینی مسائل کے لیے صرف اور صرف علماء کرام, زندہ لوگوں کی مدد لیں, ان کی قدر کریں, ان سے پوچھیں, ان سے ملیں. اور ایک ہی تو چیز ہے دنیا کی جو ہمیشہ 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 آخرت میں ساتھ رہنی ہے, وہ ہے نام. اور کون سی چیز جڑی ہے ساتھ؟ نام ہی تو رہنا جو بچپن میں ماں باپ نے رکھا ہے. اب کوئی گل خان رکھ دے, کوئی دریا خان رکھ دے, کوئی سندر خان رکھ دے, اور کوئی جی آواز نہیں آ رہی, عجیب خان رکھ دے, کوئی عجب خان رکھ دے, کوئی زبردست خان رکھ دے. وہ الگ اپنی سوچ ہے. سمجھا کیا؟ عجیب و غریب نام رکھے ہوتے ہیں. ایک بھائی صاحب کے بارے میں سنا, اس نے رجیم خان بھی نام رکھا. مردود, اس نے رجیم. نام کا معنی تو سوچنا نہیں ہے, لفظ نیا دیکھتے ہیں تو نام رکھ لیتے ہیں. یہ سب سے بڑا ظلم ہے اپنے اولاد پر کہ اس کا غلط نام رکھتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت رابطہ کیا کریں, اس وقت پوچھا کریں علماء سے کہ بھئی کیا نام رکھیں. اس وقت پوچھنے کی زحمت نہیں, نیٹ کھولتے ہیں, اچھا سے اچھا نام, اس کا مطلب دیکھتے ہیں. اور مطلب بھی بیان کرنے والے غیر عالم اور لکھنے والے بھی غیر عالم, اور پھر پتہ نہیں مسند ہے نہیں ہے. صحابہ کرام کے نام کے ساتھ نام رکھیں, انبیاء کرام کے نام کے ساتھ نام رکھیں. نام کا اثر کام پر پڑتا ہے. یاد رکھیں اگر کسی بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلا نقطہ اس کا نام ہے. اگر اس کا نام ہی بدو خان رکھ دیا ہے تو اس کا پھر سارا خان بدو ہی رہے گا. پھر وہ آ گیا, اس کا نام ہی کچھ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساری زندگی کا یہ معمول تھا, نام پوچھتے تھے پھر کام کرواتے تھے. ایک دفعہ اونٹنی کا دودھ نکالنا تھا, 3 شخص بلائے, 3 میں سے 2 کے نام صحیح نہیں تھے. ٹھیک, ایک کا نام مر تھا کڑوا, ایک کا نام تھا حرب جنگجو, ایک کا نام تھا یعیش. تو آپ نے مر اور حرب کو بلا دیا, یعیش کو بلایا. یعیش کا معنی زندہ رہنے والا. تو یہ دودھ نکال لے. اس سے دودھ نکلوایا. اور ایک مرتبہ آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے, 2 پہاڑ سامنے آئے. آپ نے پوچھا اس راستے سے گزرنا ہے, پہلے پوچھو ان کا نام کیا, ان پہاڑوں کا نام کیا. پتہ چلا اس کا نام فازح اور اس کا نام مخز, دونوں کا معنی رسوا کرنے والا. آپ نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا. ہر چیز کا نام ہوتا تھا. بکری کا بچہ پیدا ہو جائے اس کا بھی نام ہوتا تھا, گدا تھا اس کا بھی نام ہوتا تھا, تلوار ہے اس کا بھی نام ہوتا تھا, ہر چیز کا نام ہوتا تھا. اور نام اچھا رکھا کرتے تھے, ساری زندگی اس نام کی برکت آتی ہے, اس کا اثر ساری زندگی میں پڑتا ہے. اس بات کو کوئی نہیں سوچتا, اس کو سب لائٹ لیتے ہیں. پسند اپنی بہن بھائیوں میں خاندان میں چل رہی ہوتی, یہ نہیں پتا وہ بیچارہ ہوش میں نہیں ہے جس کا نام رکھنا ہے, اور جنت میں اس نے یہی ہماری طرف سے ایک تحفہ لے کے جانا ہے. اور ہم آج اس کی سوچ کو بھی دیکھ لیں,
آنے والی سوچ کو بھی دیکھ لیں. اچھا نام کا مطلب اچھا ہو یا کم از کم انبیاء کے نام پر ہو, پھر مطلب نہ دیکھیں. جب انبیاء کے نام پر یا صحابہ کرام کے نام پر ہو پھر مطلب دیکھیں ہی نہ, پھر ان کی برکت لینے کے لیے نیت سے نام رکھیں, پھر ان کی برکتیں آئیں گی. اور نام رکھنے کے لیے عجب غرب, کمل, کرن, بینش, مونا, عجیب و غریب نام, عجیب و غریب, جس کا سر پیر ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں, غیر اسلامی نام. میں ایک لمبی طویل فہرست ہے تو پھر وہ بیان کروں گا تو آپ سارے پریشان ہو جائیں گے, کیونکہ کسی کی مامی, کسی کی چاچی, کسی کی تائی, کسی کی بیٹی, کسی کی بہن, ان ناموں میں تو ہوگی. تو اس لیے میں تفصیلات میں نہیں جاتا. اب آپ نے جو رکھنے ہیں اس کو دیکھ لیں, کیونکہ یہ واجبات میں سے یہ ہے. چلتے چلتے کبھی کسی کے گھر بچہ ہو رہا ہے, کبھی کسی کے گھر کوئی واجب سامنے آ رہا ہے, کبھی کسی کے گھر کوئی, اب بچہ پیدا ہو رہا ہے تو نام اچھا رکھنا واجب ہے, اس کا حق ہے اس کا نام اچھا رکھا جائے. ساری زندگی کا پر اثر پڑتا ہے. آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر کی تھی ہمشیرہ تھی, ان کا نام عاصیہ تھا. عاصیہ کا معنی نافرمان. آپ نے نام چینج کیا, جمیلہ, ان کا نام جمیلہ رکھا. ٹھیک, اسی طرح اور بہت سارے جی. ابو الحکم, ایک صحابی کا نام ابو الحکم, تو آپ نے نام اس کا ابو شریح رکھا. اسی طرح عاص, نافرمان, یہ بھی چینج کیا. ٹھیک, غراب, کوا, اس کو بھی چینج کیا. اس طرح بہت سارے احادیث میں نام آتے ہیں جو آپ علیہ السلام نے چینج کیے. تو ہم لوگ جو ہے وہ نام کو سوچ کے رکھیں, علماء سے پوچھ کے رکھیں. جی ایک بزرگ تھے 122 ہجری میں فوت ہوئے, ان کا ایاس ان کا نام تھا. وہ بندے کو نا اس کی شکل سے دیکھ کر اس کا نام بتا دیتے تھے, تیرا نام یہ ہے, اور 99% آگے 9 پوائنٹ وہ ٹھیک ہوتا تھا. یعنی کہ 200-300 نام اگر بتائیں تو ان میں 1-2 میں صرف ہوتی تھی تھوڑی سی تبدیلی. صرف شکل دیکھ کر نام بتاتا, تیرا نام یہ ہے. کیونکہ نام کا اثر شکل پہ آتا ہے. ہمیں تو اتنی مہارت نہیں ہے, ان بندوں کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو یہ مہارت تھی, شکل دیکھ کے نام بتا دیتے تھے. آج کل شکل دیکھ کے گوگل کا تو بتا دیں گے, ٹھیک, اور تو کچھ نہیں ہم بتا سکتے, آپ نے گوگل سے دیکھ کے رکھا ہوا. تو بہرحال قصہ گفتگو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا پہلا حق نام, اچھا نام رکھو. بعض دفعہ اچھے نام رکھنے سے بھی روکا گیا ہے. جی آپ علیہ السلام پہلے نافع نام رکھنے سے روکتے تھے, افلاح نام رکھنے سے روکتے تھے, برکت نام رکھنے سے روکتے تھے. بعد میں آپ نے اجازت دے دی, آپ نے اجازت دے دی. برکت بھی صحیح ہے, انہوں نے کیا دیا, نافع بھی صحیح ہے. تو میرا مطلب ہے کہ پریشان نہ ہو. تو وہ کس لیے روکتے تھے, محدثین آگے بتاتے ہیں, اس لیے روکتے تھے کہ کوئی کہے آ کے نافع, تیرا نام نافع, کیا نفع دیتا ہے, اس سے نفع کسی کو نہ پہنچ رہا ہو تو لوگ بدظن ہو جائیں گے. نافع کا معنی نفع دینے والا, اگر وہ کسی کو نفع نہیں دے رہا تو لوگ بدظن ہو جائیں گے, یار یہ نافع ہے. اگر برکت کہے تو تیری برکت کہاں ہے, برکت نظر نہ آئے تو کہیں گے بھائی تیرا نام تو الٹا ہی ہو گیا. تو اس لیے لوگ جو ہے نا پھر بدشگونی لینے کی طرف چلے جاتے ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایسے نام نہ رکھے جائیں. اور ہمارے نزدیک کتنے اچھے نام ہیں, نافع, افلح, کامیاب ترین, افلح, کتنے اچھے ترین نام ہیں, لیکن ان میں بڑا بول پایا جاتا ہے. اس میں لوگ اس کا وہ غلط شگونی, بدشگونی لے سکتے ہیں. اس لیے بہتر نہیں ہے, غیر شرعی بھی نہیں ہے, غیر اسلامی بھی نہیں. بہتر یہ ججمنٹ عالم کر سکتا ہے, یہ فیصلہ عالم کر سکتا ہے کون سا نام آپ نے رکھنا ہے, کون سا نہیں رکھنا. دڑا دڑ نٹ کو دیکھ کے نام رکھنا نہیں مناسب, یاد رکھیے. تو بہرحال بچہ پیدا ہوتا ہے تو واجب آتا ہے نام رکھنا. جی ہم لوگ زندگی بھر نام کے لیے کام کرتے ہیں, حالانکہ کام نام کے لیے کام نہیں, کام کے لیے نام رکھنا ہے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. نام کے لیے کام نہیں کرنا نام روشن ہو, نہ کام کے لیے نام اچھا رکھنا ہے. تو بہرحال دوسرا واجب, جب بچہ سن شعور کو پہنچ جائے, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پہنچ رہا ہوتا ہے, 3 سال 4 سال کی عمر پہنچ, اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ سنت طریقہ بسم اللہ پڑھنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سمجھ میں آ گیا, لمبا کر کے آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. تو سن شعور کو بچہ پہنچ جائے,
سب تھوڑی بہت سمجھ بوجھ چیزوں کی امتیاز حاصل ہو جائے 3 سال 4 سال کا، تو اسے سب سے پہلے اسکول میں داخل کر دیں کہ یہ دیکھو جان چھڑاؤ، سارا دن تنگ کرتا ہے کار، یہی ہے نا، سارا دن تنگ کرتا ہے. ادھر جناب پلے میں نرسری میں پتہ نہیں کہاں کہاں وہ گروپ ہوتے ہیں، وہاں داخل کر دیتے ہیں. وہاں ان کے آیا مایا رکھی ہوتی ہے، وہ بچے کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، جتنی فیس ہوتی ہے اتنے حساب سے اچھا پالتے ہیں. تو یہ نہیں سوچا کہ سب سے پہلے بچے کو اللہ کا نام پڑھوائیں، کلمہ پڑھوائیں، اور اس کے بعد قاعدہ شروع کروائیں، اس کے بعد اسکول داخل کرائیں، چاہے 10 دن بعد کروا دیں. سوچ ہے نا، سوچ میں فرق ہے نا. پہلے ہی دن اسکول بھیج دینا اور کچھ نہ پڑھانا، یہ اچھی بات نہیں ہے. پہلے ہفتہ 10 دن 15 20 دن مہینہ 2 مہینہ جتنا آسانی سے پہلے قاعدہ پڑھائیں، اللہ کے نام پڑھائیں، کلمے پڑھائیں، بسم اللہ پڑھائیں، دعائیں پڑھائیں، کچھ تھوڑا سا چل جائے پھر اسکول میں ڈال دیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو سن شعور کو پہنچ جائے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ دینا یہ ماں باپ کے ذمہ واجب ہے. ساری عمر جو بعد میں اس سے پھل لینا ہے، اس کی تربیت کے یہ بیج ہیں. جیسے بیج بوتے ہیں، خالی بیج بو کے نہیں بھول جاتے جی. جب کوئی باغ لگاتے ہیں یا گندم لگاتے ہیں یا چاول لگاتے ہیں تو لگا کے بھول نہیں جاتے. اسی طرح جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے تو بھول نہیں جاتے، بلکہ اس کے پیچھا کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں، جس طرح اور چیزیں ضروریات کھیتی کی ہیں وہ پوری کرتے ہیں. تو بچوں کی تربیت کے لیے ساری زندگی ان کا پیچھا کرنا. اور تیسرا حق اس کا، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی مناسب جگہ پر کیا کر دینا. آواز نہیں آ رہی؟ ہاں، شادی کر دینا. بغیر شادی کے کوئی زندگی ہے؟ بغیر شادی کے کوئی زندگی؟ بالغ ہونے کے بعد بھائی زندگی میں کوئی پتہ نہیں کیا ہوتا. ایک بات یاد رکھیں، حدیث شریف میں ہے کہ جو بچہ بالغ ہونے کے بعد الٹا کام کرتا ہے تو اس کا سیدھا گناہ ماں باپ کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. ابا جان اس گناہ کے مرتکب کہلاتے ہیں. کیوں؟ کرے کوئی تو بھرے کوئی. جی ہاں، ایسا ہی ہے جناب. تیری تربیت کہاں گئی؟ تیری سوچ کہاں گئی؟ تو اپنے زمانے میں تو سوچتا تھا کہ میری شادی ہو جائے، مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے. جب تیرا وقت گزر گیا اور اب تو زمانہ بھی لیٹسٹ آ گیا، اور اب تو زمانہ بھی ذرا عجیب و غریب آ گیا اور لیٹسٹ آ گیا، اور اب تو زمانہ بھی موبائل کا اور خرابی کا آ گیا. اب اپنی سوچ کو تو استعمال کرتا ہے اپنے بچے کے لیے. 20 سال 40 سال پرانی سوچیں اب اپنے بچے کے لیے استعمال کرتا ہے. غلط بات ہے. اپنی سوچ کو تبدیل کریں. بچہ بچ نہیں سکتا اس دور میں جب تک شادی نہ کی جائے. یاد رکھیے، کوئی اتنا صوفی نہیں ہے جو بغیر گناہ کے زندگی گزار لے. 20-25 سال آرام سے بیٹھا ہوا ہے، بڑا مانا ہوا صوفی. میں نہیں مانتا کسی کو صوفی. یاد رکھیے، اگر آپ کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرتا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ ہی نہیں کرتا. ہاں، ہم بدگمانی بھی نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ غلط ہے، بدگمانی نہیں کرتے، لیکن شادی نہ کرنا گناہ کے مواقع دینے کے برابر ہے. یاد رکھو. اس لیے طلباء کرام بھی شادی کر کے پڑھیں گے، ثواب بڑھ جائے گا. بات نہیں سمجھ آ رہی؟ ایک روایت میں آتا ہے جو بندہ شادی شدہ ہو اور 2 رکعت نماز پڑھے وہ غیر شادی شدہ کی 70 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے. لگ گئی کہ نہیں فیکٹری؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شادی کرو یغنیہم اللہ، میں تمہیں امیر کر دوں گا. پارٹ ٹائم کام کرنا ہے. بچہ پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے تو ابھی ہاتھوں پہ کھڑا ہے. بچہ پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے، وہ کمانا چاہیے. تو ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. کیا ایمان نہیں ہے اس آیت پر کہ روزی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے؟ جب وہ آئے گی آپ کی بہو تو وہ لائے گی نا کچھ. کیا مطلب؟ جہیز کی نہیں نیت رکھنی. وہ لائے گی اپنا رزق، لائے گی اپنی روٹی، لائے گی اپنا ساتھ سب کچھ لے کر آئے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ آئے گی تو اس کی روزی بند ہو جائے گی. وہ جہاں سے آپ کھاتے 2 روٹیاں اس کو نہیں کھلا سکتے. یہ دنیا کا معاشرہ ہے جو گناہ کی طرف لے جانے کو آمادہ کرتا ہے. آج اگر بچہ گناہ کر کے آتا ہے تو کوئی ملامت نہیں کرتا. اگر کوئی شادی کر لیتا کہتا ہے تینوں کا دیا لنگی. یہ کوئی طریقہ ہے؟ خود غیر اسلامی طریقے اپنا رہے ہیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ بہت غلط کر رہے ہیں. مجھے ایک والد صاحب کے بارے میں پتا چلا، ایک شخص تھا اس کے باپ کے بارے میں پتا چلا. وہ اپنے بچے کی سوچ کے مطابق بچہ جس طرف جاتا اس سے آگے بڑھ کے وہ جاتے تھے. یعنی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کی ساری باتوں کو پورا کرتے تھے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. حتیٰ کہ اس کی وقت پر شادی کروائی. اس نے کہا میں نے اسے شادی، ہاں میں سب سے پہلے تیری کروں گا. اور آج کہتے ہیں یہ غریب ہیں ہمارا ناک کٹ جائے گا، یہ غریب ہیں ہم نے ادھر شادی نہیں کرنی. تو لیا امیر جڑی آ کے سارا دن تیرے ناک میں دم کر کے رکھے گی.
جی ساری پڑھی لکھی صحیح تھوڑی ہوتی ہیں، ساری چٹی گوری جو عورتیں صحیح تھوڑی ہوتی ہیں. یہ جو گورا پن جس کے لیے شادیوں پہ مر رہے ہیں، امیر ہونا جس پر مر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کوئی ضروری نہیں ہے. اصل چیز ہے دین دیکھیں، اخلاق دیکھیں. انٹرویو ہوتا ہے، شادی کے لیے رشتہ دیکھنے جاتے آتے ہیں، گھنٹوں گھنٹے باتیں پوچھتے ہیں، کبھی یہ نہیں پوچھتے اخلاق کیسے ہیں، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، بچی پردہ کرتی نہیں کرتی. دین کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوتا. کماتا کیا ہے، کہاں پر جاب کرتا ہے، تعلیم کہاں کہاں حاصل کی، کتنی تعلیم، 50 سوال کر لیں گے لیکن اخلاق، دین، نماز کوئی سوال نہیں. آج خوش نصیب دلہا دلہن وہ ہوتے ہیں جن کے ذمہ نماز نہیں قضا، جن کے ذمہ روزہ نہیں قضا، جن کے ذمہ سجدہ تلاوت نہیں قضا، جنہوں نے قرآن سیکھا، جنہوں نے دین سیکھا، جنہوں نے بزرگوں کو دوست بنایا، جنہوں نے اللہ والوں سے مسئلے پوچھے، جنہوں نے اپنی زندگی اپنی بچپن اچھا گزارا، جس نے اپنی سوچوں اور زندگی کو اور بچپنے پن کو حفاظت سے گزارا، اپنی زندگی کو حیا اور پاک دامنی کے ساتھ رکھا، وہ خوش نصیب بچہ اور بچی. یاد رکھیے. تو وہ خوش نصیبی میں رہنا اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس حدیث پر عمل ہو کہ جب بالغ ہو جائے تو جوڑ کا رشتہ مل جائے تو شادی کر دے. جلد بازی کرنا غلط کام ہے، لیکن یہاں پر شریعت کہتی ہے جلدی کرو. نماز جنازہ تیار ہو جائے لیٹ نہ کرو، جلدی کرو. جب بچی کا جوڑ کا رشتہ مل جائے جلدی کرو. یہاں پر حکم ہے. جی تکبر گناہ ہے، لیکن بیت اللہ شریف کا طواف کرتے وقت 3 چکر میں اکڑنا ہے، حکم ہے. وہ رب ہے، جہاں پر اکڑوائے اکڑ جاؤ، جہاں پر تواضع کرے تواضع اختیار کر لو. ہم کیا پدی کا شوربا، ہم لوگ تو کیا نوکر اور کیا نخرا، ہم لوگ تو غلام اور نوکر ہیں. ہم لوگ تو رب کے آرڈر کے منتظر ہیں، جو آرڈر بس سرانکھوں پر. ہم نے یہ نہیں پوچھنا یہ کیوں کہا تو وہ کیوں کہا. شریعت میں جو مسئلہ آ گیا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، آرڈر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر امت کو. اس لیے ہم بھی اس کے پابند ہیں، دن رات کے واجبات پہچانے. شادی کی ہے، مہر نام لکھوانے میں تو بڑا زبردست ہے. 5 لاکھ روپے لکھ لو، 3 لاکھ روپے لکھ لو، ابے نے دینا ہے، جتنا دینا ہے اتنا لکھاؤ. واجب ہے، اس کی ادائیگی واجب ہے. جی اور بیوی خرچہ، اس کا روٹی کا خرچہ، پہننے کا خرچہ، کوئی ضروریات پوچھنا واجب. یہ نہیں کہ بہت زیادہ کھلا خرچہ کرنا واجب. جی اور اگر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے پھر اس کی سہولیات کا خیال رکھنا واجب. ٹھیک، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے مال و دولت سے، پھر کام ولی اس کو رکھ کے دینا بعض علماء کے نزدیک واجب ہے، اگر آپ کو سہولت ہے مالی طور پر. اگر سہولت نہیں، غریب ہے تو کوئی حرج نہیں. تو اس طرح انسان کی زندگی کے مطابق اس کے واجبات آتے ہیں. تو زندگی بھر ماں باپ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کا خیال رکھنا واجب. جی اولاد کی تربیت کا خیال رکھنا واجب. 5 وقت نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنا واجب. چاہے کوئی مہمان بیٹھا ہو، چاہے کوئی بھی آیا گیا ہو، چاہے کتنا سنجین معاملہ ہو، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنا واجب. خلاص. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور دکانوں کو نماز کے وقت بند کرتے ہیں، اور جو لوگ دکانوں کو نماز کے وقت بند نہیں کرتے، ان دونوں کی آمدن میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یاد رکھیے، اگرچہ دونوں کی آمدن حلال ہو، اگرچہ دونوں کے کام حلال ہوں، مگر اس بندے کے کام میں برکت ہوگی جس بندے نے نماز کے وقت میں دکان بند کی ہوگی. اللہ پاک اس سے پہلے یا بعد میں ایسا گاہک دے گا جو اس سے زبردست ہوگا، یا ایسی برکت دے گا جو بندہ سوچ نہیں سکے گا. جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں آیا تھا نا، 8 اکتوبر کو آیا تھا نا، تو اس وقت آپ بالا کوٹ کتنا تباہ ہوا تھا. اور بالا کوٹ کی ایک بلڈنگ تھی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی جا کر، کہ جو سارے تباہ شدہ شہر کے درمیان میں ایک بلڈنگ تھی جس کو خراش تک بھی نہیں آئی. وجہ کیا تھی؟ رب تو وہی ہے جو آس پاس کے مکانات گرا رہے ہیں، رب تو وہی ہے جو آس پاس زلزلہ آ رہا ہے، درمیان میں نہیں آ رہا. ہماری یہ طاقت ہے ہم فٹ بال کو ہلائیں اور اس کے درمیان والی جگہ کو نہ ہلائیں. ہماری قدرت ہے، جو فٹ بال کو ہلائیں گے پورا ہلے گا نا. تو ہماری تو قدرت نہیں، فٹ بال کو ہلائیں تو درمیان والی جگہ کو نہ ہلائیں. تو رب تعالیٰ کی قدرت ہے، آس پاس کی جگہ کو ہلایا، اس بلڈنگ کو نہیں ہلایا. کیوں؟ اس بلڈنگ میں لکھا ہوا تھا کہ اس میں تمام کرایہ داروں کو دکان اسی شرط پر ملے گی کہ نماز کے وقت میں بند کرنا ہوگا. برکت دیکھی نماز کی، یہ ہے برکت. جتنا مرضی گاہک آ کے بیٹھا ہو، بھائی نماز کا ٹائم ہو. ڈاکٹر ہیں، مریض بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی نماز کا وقت ہو گیا. ہاں کچھ سنجیدہ مریض ہے، کوئی آپریشن کا وقت ہے، تو پھر وہ جماعت آگے پیچھے کر سکتا ہے، وہ صرف ڈاکٹر کی مجبوری ہے. جی میں یہ روز کے کام نہیں، پرائیویٹ دیکھنے میں نہیں، جماعت نہیں چھوڑنی.
یاد رکھیے آج ہم جماعت چھوڑنا تو دور کی بات ہے، غم ہی نہیں ہوتا، کسی واجب کو چھوڑنے کا افسوس ہی نہیں ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، پرانی بات نہیں کرتا، ابھی 100 سال پہلے کی بات ہے، بزرگ وہ کیا کہتے ہیں، وہ جب جماعت فوت ہو جاتی تھی 7 دن تک ماتم کرتے تھے، 7 دن تک پریشان، بھائی کچھ نہ پوچھو کیا ہوا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، کیا ہوا، نقصان ہو گیا، بھائی کیا ہوا، چوری ہو گئی، ڈاکہ ہو گیا، کیا ہوا، بھائی تم کچھ نہ پوچھو میں تو لٹ گیا ہے، اگلا پریشان، کیا ہوا، بھائی میری فلاں دن کی جماعت رہ گئی۔ اور آج نمازیں قضا ہو گئی، کوئی بل نہیں پڑتا، کوئی غم نہیں نظر آتا، اور بزرگ جب ایک دن کی ایک نماز کی ایک تکبیر اولا رہ جاتی تھی تو وہ 3 دن تک پریشان رہتے تھے، ہنستے نہیں تھے، صرف روٹی گزارے کی کھاتے تھے، کیوں، میری فلاں دن کی تکبیر اولا رہ گئی۔ اور آج تکبیر اولا کروڑوں میں کوئی ہوں گے 2-4 جس میں تکبیر اولا کے پابند ہوں گے، نظر نہیں آتے دنیا میں، رہتی دنیا میں تکبیر اولا جیسے مسئلہ ہی کوئی نہیں، اتنی اہم چیز ہے تکبیر اولا، اور اتنی اہم چیز ہے، دیکھو تکبیر اولا میں جانا گو فرض واجب نہیں، نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے، لیکن بعضی چیزیں میں نے ابھی عرض کیا، بعضی سنتیں، بعض مستحبات ایسے ہیں کہ جو فرض اور واجب سے بھی اہمیت دینی چاہیے۔ تکبیر اولا سے نماز پڑھنا، پہلی صف میں آ کے نماز پڑھنا، پہلی صف میں نماز پڑھنا واجب نہیں، لیکن ایسی چیز ہے جو پسند کرے گا وہ عاشقوں میں اس کا نام آئے گا۔ جی ہاں، تو میں کیا بات کہوں کیا نہ کہوں، آج ویسے بھی 5 فروری کشمیر ڈے ہے اور 22 جمادی الثانیہ ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہ دن ہے آج، تو وہ ان کی برکتیں لینے کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان جیسے کام نقل ہی اتار لیں، سوچ ہی بنا لیں، صحابہ کرام کی سنتوں کو لینے کے لیے کچھ نہ کچھ ہم اپنا عندیہ دے دیں، ہم اپنا اظہار کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کے نبی اور ان کے صحابہ کرام کے طریقے کو فالو کریں گے انشاءاللہ۔ سارے ساتھی نیت کر لیں، ابھی وقت ہے، ابھی جان ہے، ابھی نبض چل رہی ہے، اگر نبض ڈیڈ ہو گئی، باڈی ڈیڈ ہو گئی تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہوگا، ابھی بیٹھے بیٹھے نیت فرما لیں، کیونکہ نیت سے انسان کو اجر مل جائے گا، کیونکہ ہماری موت اگر جلدی آ گئی تو انشاءاللہ نیت پکی کر لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ فرائض واجبات سنتیں سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور اپنی زبان کو، اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچائیں گے، اپنی زندگیوں کو پاکیزہ کریں گے، اور اپنی سوچوں کو بہتر کریں گے، اور مثبت رویے اختیار کریں گے، اولاد کی تربیت کریں گے، امت کی فکر کریں گے، امت کے لیے دعائیں کریں گے، پڑوسیوں کے حق، رشتہ داروں کے حق ادا کریں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنسار بن کے رہیں گے، عاجزی اور تواضع سے رہیں گے، انا کے مسئلے نہیں بنائیں گے، واجبات فرائض روزمرہ کے سیکھیں گے اور ان پر عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی پوری کوشش کریں گے۔ سارے ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ تعالی؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ میں عمل کرنے کے توفیق